الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور بیگا ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے رسالت کا حق ادا فرمایا اور امت تک دین کو صحیح صورت کے اندر پیش کیا اور امت کو ایسا دین دیا جو قیامت تک کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اور اس دین کے اندر کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ایک مسئلہ بہت زیادہ عوام الناس میں خاص طور پر ان دنوں میں زیر بحث رہتا ہے، اور جہاں سوشل میڈیا پر اور طوفان بدتمیزی برپا ہے وہاں یہ مسئلہ بھی بڑی شد و مت کے ساتھ غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں، جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ آپ کے ساتھ تھے، حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر آپ نے جو خاص چند لوگ تھے ان کے سامنے یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے.
اب یہ مسئلہ بڑی شد اور مد سے بیان ہو رہا۔ ایک مخصوص طبقہ جو صحابہ سے اصلی طور پر عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، وہ اس فرمان سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے۔ اب یہ روایت کئی صحابہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، زید بن ارقم سے مروی ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، متعدد طرق سے یہ روایت کتب احادیث کے اندر موجود۔ اس روایت پر علماء کو کلام بھی ہے، لیکن بہرحال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اسنادی اعتبار سے۔ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ غدیر خم نامی ایک کنویں کے پاس، چشمے کے پاس تھے۔ اس روایت کو یہ جو آپ نے الفاظ فرمائے، اس کے کہنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے مہینے میں حج کے معاملات شروع ہونے سے پہلے ایک قافلہ روانہ کیا یمن کی طرف۔ اس قافلے کے اندر دو گروہ بنائے۔ ایک گروہ کو آپ نے فرمایا کہ تم جنگی کمان کرو گے، یعنی جنگی معاملات دیکھو گے، جس کے بڑے جناب خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالی۔ دوسرے گروہ کے اندر جن کو آپ نے بڑا بنایا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم نے جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہے اس کو جمع کرنا اور اس کی تقسیم کرنا، یہ تمہارے ذمے ہے۔ جنگ ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت جمع کیا، اور جمع کر کے جب آپ نے تقسیم کی تو اس تقسیم میں کچھ صحابہ کو اختلاف ہوا، یعنی کچھ صحابہ جن میں خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب آپ فلاں فلاں کو دیں، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثواب دید پر جن جن صحابہ کو دینا تھا ان کو دیا۔ یہ چیز بعض صحابہ کے دلوں میں آ گئی، جو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ فلاں کو بھی دیں اور فلاں کو بھی دیں، یہ بات ان کے دل میں آ گئی۔ دیکھیے بتقاضۂ بشریت یہ چیزیں دلوں میں آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ اپنی معاشرے کی مثال لے لیں، آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں کسی عالم کو، خطیب کو، امام کو، اور وہ آپ کی بات نہیں مانتا مثال کے طور پر، تو آپ کو تھوڑی سی دل میں بات آ جاتی، لیکن جب آپ بعد میں کبھی کسی موقع پر وضاحت ہوتی ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ بس ایسا یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے اور چلتے گئے۔ جب آپ مکہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر دور ہو گئے اور غدیر خم یہ شام کے علاقے کی طرف جحفہ جو اہل شام کی میقات ہے، جب اس طرف آپ پہنچے تو آپ نے ان سب کو جمع کیا جو موجود تھے۔ بقیہ حج کر کے آنے والوں میں بڑی تعداد تھی، بعض قول کے مطابق 90,000 صحابہ تھے،
حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بعض قول کے مطابق 1,14,000 صحابہ اور صحابیات تھی۔ بہرحال جو خاص لوگ رہ گئے، اور ان میں وہ لوگ جنہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ اور شکایت تھی وہ موجود تھے۔ تب آپ نے ان سے کہا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خیانت نہیں کی، انہوں نے کوئی ناانصافی نہیں کی، تو اب آپ نے فرمایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مطلب یہ کہ میں جسے محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہونا چاہیے، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ سب معنی محدثین نے کیے ہیں، اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ اس میں بڑی علمی بحثیں ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا ان صحابہ کے دل صاف ہو، دل میں جو بات تھی ختم ہو۔ اس لفظ مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، محبت کرنے والا، جس سے محبت کی جائے۔ مولا کا لفظ بعض اہل لغت نے 21 معنی میں استعمال کیا۔ مولا کا معنی آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، منعم کسی پر کوئی انعام کرنے والا، کسی نے کچھ گفٹ کر دیا اس کو مولا کہتے، جسے یہ گفٹ دیا گیا اسے بھی مولا کہتے۔ قرآن مجید کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے، ایک صحابی کی صحابیت کا ذکر ہے قرآن میں، اور پورے قرآن مجید میں ایک صحابی کے نام کا ذکر ہے۔ جس صحابی کے نام کا ذکر قرآن میں ہے وہ زید ہے رضی اللہ تعالیٰ، جسے اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آپ نے تمام صحابہ کی فضیلت بیان کی نا تو جناب زید رہ گئے آخر میں، تو آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو۔ کیا معنی یہ ہے کہ ہم تم سے محبت رکھتے ہیں۔ مولانا کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے سردار ہو، ہمارے آقا ہو، ہم پر حکومت کرنے والے ہو۔ مولا کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے حاکم، مولا کا ایک معنی والی بھی بنتا ہے، لیکن یہ معنی اس جگہ مراد نہیں ہے۔ اہل تشیع اس روایت کو اچھال کر وہ اس معنی کی طرف لاتے کہ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا تھا، غدیر خم پر اعلان کر دیا تھا، جو اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کرنا چاہیے، اگر اس کا معنی یہ ہے کہ تم میرے بعد حاکم ہو اور مسلمانوں کے سربراہ ہو، تو یہ اعلان تو 1,14,000 صحابہ کا جب مجمع تھا آپ اس وقت کہتے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ معنی نہ صحابہ نے سمجھا۔ کیا وجہ ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کی باری آئی تو انصار نے ایک شخص کا انتخاب کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور قریب تھا کہ لوگ سعد بن عبادہ کی بیعت کرتے کہ جناب علی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر انہیں سمجھانے کے لیے گئے، انصار کے محلے میں گئے اور سمجھایا۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے اس حوالے سے ایک تقریر اپنے ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ میں وہاں جا کر بات کرنے کا موقع ملا تو میں یہ باتیں کروں گا۔ کہتے وہاں پہنچتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور وہ شروع ہو گئے ان کو سمجھانا، اور کہتے ہیں کہ جو بات میرے ذہن میں تھی، جو میرے دل میں تھی، وہ ساری بات ابو بکر نے کر دی۔ ابو بکر کی ہر بات سے مجھے اتفاق تھا سوائے ایک بات سے کہ ابو بکر نے آخر میں کہا
کہ اگر میں اس کام کے لیے کسی شخص کو موضوع سمجھتا ہوں خلافت کے مسئلے کے لیے تو وہ عمر ہے، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ مجمع میں سناٹا جاری ہو گیا۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو میں نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ کہنے لگے پھر کیا تھا، انصار ہو یا مہاجرین ہو، سب ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، سب نے بیعت کی۔ یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا؟ اس واقعے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو اتنے صحابہ میں ایک صحابی بھی نہیں بولا، ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کا فیصلہ تو غدیر خون پہ ہو چکا۔ آپ تاثر کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، جس کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، تم بھی وہی بات کر رہے ہو۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، 3 دن قبل جناب علی کہتے ہیں میرے پاس عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عباس اللہ کے رسول کے چچا اور جناب علی کے بھی چچا ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، اور آ کر کہا کہ تم 3 دن کے بعد لاٹھی کے غلام بن جاؤ گے۔ جناب علی سے کہا کہ تم 3 دن کے بعد لاٹھی کے غلام بن جاؤ گے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کیفیت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ عرصہ زندہ رہیں۔ اور پھر کہا جناب عباس نے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کے عبد المطلب کے خاندان کے افراد کو نزا کے وقت دیکھا ہے، موت کے وقت دیکھا ہے، جو کیفیت ان کی موت سے قبل ہوتی تھی میں وہی کیفیت اللہ کے نبی کی دیکھ رہا ہوں۔ تم جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ خلافت کے معاملے میں کوئی بات کرو، کیا پتہ تمہیں خلافت ملے، یا اللہ کے نبی تمہارے بارے میں کسی خلیفہ کو کوئی وصیت کریں۔ مسئلے کو توجہ سے سننا ہے۔ جناب عباس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں خلافت سے کچھ ملے، یا آنے والا خلیفہ تمہارے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے، کوئی خصوصی معاملہ کرے۔ اس وقت جناب علی نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے ولی جناب عباس چچا آپ بے فکر رہے، اس کا فیصلہ تو غدیر خون پر ہو گیا۔ اس کا معنی جناب علی کے ذہن میں بھی وہ معنی نہیں جو آج معنی بتائے جا رہے ہیں۔ آج معنی یہ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد تو خلیفہ ہے، سیدھا سیدھا معنی یہ اہل تشیع یہی معنی کرتے ہیں۔ تو جناب علی نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ چچا جان اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے اور یہ بات تو اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں، بلکہ جناب علی کے الفاظ سنیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے کہتے ہیں جناب عباس میں نہیں جاؤں گا اور میں یہ بات اللہ کے نبی سے نہیں کروں گا، مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ نے مجھے خلافت کے معاملے میں منع کر دیا تو پھر خلافت کبھی بھی میرے پاس نہیں آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اس بات پر اعتماد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں خلافت کا فیصلہ کر سکتے، جس کے لیے آپ خلافت زبردستی منتقل کر رہے ہیں اس کا اپنا ایمان یہ ہے، اس کا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں۔ بڑی باتیں ہیں، بڑے اشارات ہیں
وقت کم ہے، لوگوں نے بڑی بڑی ایسے واقعات تراشے جن واقعات کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ اللہ کے نبی کے بعد جو ہے جناب علی اس کے مستحق ہے۔ کیوں مستحق تھے؟ کہا یہ داماد تھے، اگر داماد ہونے کی بنیاد پر خلافت ملتی تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زیادہ حقدار۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خیبر کے موقع پر جب آپ نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ اور اگلے دن آپ نے دیکھا تو نظر نہیں آئے، جناب علی کا نام پکارا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرماتے ہیں میں آیا اور میری آنکھوں کے اندر تکلیف تھی، آشوب چشم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان نکالا اور جناب علی کی آنکھوں میں رکھا۔ اس کو بعض لوگ یہ حقیقت ہے آپ نے ایسا کیا، اور جناب علی کی آنکھیں پھر بہتر ہوتی رہی۔ لیکن اگر یہ کوئی معاملہ ہے اس بات کا کہ اس بنیاد پر انہیں خلیفہ بنایا جائے اللہ کے رسول کے فوراً بعد، تو یہی اسی لعاب دہن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی ایڑیوں پر لگا۔ غار ثور کے اندر جب ایک سانپ نے ابو بکر کو ڈس لیا تو آپ نے اپنا لعاب لا کر ابو بکر کی ایڑی پر لگا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ ان باتوں کو جمع کریں تو اللہ کے نبی کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہاں ابو بکر کے قدم ہو اے علی تمہاری وہاں نگاہ ہونی چاہیے۔ ابو بکر کا عالم یہ ہے، ابو بکر کا مقام یہ ہے۔ تو اس روایت کا معنی یہ نہیں ہے کہ علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے بعد خلافت کے مستحق ہے، اس لیے کہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ صحابہ کرام کا یہ فہم ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی۔ کسی ایک نے بھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے بیعت کرنے میں دیر سویر کر دی لیکن اختلاف کسی نے نہیں کیا۔ تو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کا یہ معنی۔ یہ ایک واقعہ تھا اور جس پس منظر کے اندر یہ ساری باتیں تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے، لیکن بہت زیادہ اس واقعے کو اچھالنا، غلط رنگ دینا، بلکہ اب تو ایک اس دن کو جو دن گزر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ اب اس دن کو بھی محرم کی طرح منایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں شروع ہو گئی اور منایا کیسے جا رہا ہے؟ ڈول بجا کر، طبلے بجا کر۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے اور یہ ان لوگوں کا مقام تھا جو نفوس قدسیہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ کل 18 ذی الحج تھی اور 18 ذی الحج کو ایک عظیم صحابی کی شہادت ہے، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، اور یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس شخص کو جس حالت کے اندر شہید کیا گیا ہے، موت آئی ہے، وہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی۔
کئی لوگ شراب پیتے ہوئے مر جاتے ہیں، کئی لوگ جوا کھیلتے ہوئے. یہاں پیچھے ایک اڈا ہے، ایک دفعہ یہاں بم بلاسٹ ہوا، کئی لوگ اس میں مر گئے. کہیں سینما کے اندر دھماکہ ہوا، کئی لوگ مر گئے. کوئی فلم دیکھتے ہوئے مر گیا، کوئی شراب پیتے ہوئے مر گیا، کوئی جوا کھیلتے ہوئے مر گیا. لیکن ایسی بھی موتیں ہیں تو کسی کا انتقال مسجد نبوی میں ہوا، کسی کا انتقال حرم کے اندر ہوا. مقام ابراہیم پر مجاہد بن جبر عبداللہ بن عباس کے شاگرد مقام ابراہیم پر سجدہ کرتے ہوئے انتقال ہوا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، عبد الرحمن بن ملزم نے آپ کو خنجر مارا اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ رہے تھے، وہ خنجر مارا اور آپ کی شہادت اس سے بڑھ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں جب آپ نماز پڑھا رہے تھے خنجر مارا گیا. جناب علی، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس موقع پر ایک ظالم نے پچھلی طرف سے ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں خنجر مارا. اس سے آپ کی شہادت واقع اور آپ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما رہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے. پھر آپ کی شہادت واقع. یہ جو آپ کے صبر کے ایام تھے، مصیبت والے دنوں کے جو ایام تھے، ان ایام کے اندر یہ جو آخری دن تھا، اس دن بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. ان کی بیوی نے ان سے کہا اس دن کہ آپ کچھ کھا پی لیں، کوئی فرق روزہ تو نہیں. فرمایا اگر تم تھوڑا اس پر اطمینان رکھو تو میں نے رات خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کر، اور اسی دن آپ کی شہادت. 18 ذی الحج کو یہ واقعہ پیش آیا. اہل تشیع کو ہمیشہ صحابہ سے دشمنی رہی، اور خاص طور پر ان صحابہ سے جو یکے بعد دیگر خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق، جناب ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جو یکے بعد دیگر خلیفہ بنے. ان سب سے ان کی دشمنی رہی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کا دن آئیں گا، آپ دیکھیں کنبے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کنبے کوئی سنی رسم نہیں ہے، یہ سنیوں کے اندر داخل کی گئی، اور سنی اتنا سن ہو چکا ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. نہ امام جعفر کے اس دن پیشائش ہے، نہ وفات ہے، کچھ بھی نہیں. یہ 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جس پر اہل تشیع خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے یہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں. اس لیے اس دن کو عید غدیر کا نام دے کر منایا جاتا ہے. اصلاً یہ وہ بغض ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے سینوں میں پل رہا. اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جامع ترمذی کی روایت، آپ ایک جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے گئے. کسی نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جناب عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ واپس آئے. آپ نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے جناب ابو بکر صدیق. اللہ کے نبی ایسے لیٹے ہوئے تھے، آئے، سلام کیا، بیٹھے، باتیں ہو رہی. جناب عمر آئے، ان کو اجازت دی، وہ بھی بیٹھے، باتیں ہو رہی. جناب عثمان آئے، اجازت مانگی، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو صحیح کیا.
پھر آئے، ان کی بات کی، ان سے بات چیت ہوئی. جب سب چلے گئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہماری ماں نے، اللہ کے نبی سے پوچھا، کہا میرے والد آئے آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، جناب عمر آئے پھر بھی آپ اسی طرح تھے، جناب عثمان آئے آپ نے اپنا حلیہ درست کیا، کیوں؟ فرمایا یا عائشہ، یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. اور فرمایا کہ اگر میں انہیں اجازت دیتا اور وہ آ جاتا اور میں اسے لیتا رہتا تو وہ حیا کی وجہ سے مجھ سے کوئی بات نہ کر کے اور چلے جائے. اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کریں. تو یہ عظمت ہے صحابہ کی، یہ مقام ہے صحابہ کا. اور جو مراتب ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، جو کچھ احادیث کے اندر بیان ہوا وہ سب برحق ہے، وہ سب قابل عمل ہے، قابل تعظیم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت بیان کی گئی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جائیں گے. نہیں، وہ فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن جب تک ابو بکر صدیق زندہ رہے خلیفہ کی حیثیت سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھے. جب تک جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کر رہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی کی حیثیت سے کھڑے. جب تک جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن کر رہے، 12 سال ان کا عرصہ خلافت، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپاہی بن کر رہے، مفتی بن کر رہے اور ان کے مقتدی بن کے رہے. یہ سب آپس کے اندر شیر و شبر ہے. قرآن نے یہ تصویر ان کے بارے میں کھینچی ہے کہ رحماء بینہم، یہ بڑے آپس میں رحم دل ہے. اور اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں. یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو ساتھیوں نے جن ساتھیوں نے دعا کے تعلق سے کہا ہے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے.
یہ ہمارے یہاں جو مؤذن ہے امان الدین، ان کا بھتیجا ہے، اسے پچھلے دنوں طالبان نے گھر سے اٹھایا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے۔ وہاں طالبان کی یہ سرگرمیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ وہ سلفی علماء کو پکڑتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں کئی علماء کو اس طرح قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس کا بدلہ لے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔